جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب بہت کچھ ہو رہا ہے. ڈسکا کا الیکشن بھی ہو رہا ہے, جہانگیر خان ترین کی پیشی بھی ہے, ان کے ساتھ 8 MNAs اور تقریباً 2 درجن کے قریب MP اور ایڈوائزرز جن کا تعلق PTI سے ہے, ان کا کھڑا ہونا بھی ہے. کل رات کو انہوں نے ڈنر بھی کیا, تو بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن پہلے آپ کے سوال ہم ان کے جواب دے دیں. جہانگیر خان ترین کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر میں آپ کو سیپریٹ STH میں آج کچھ تجزیہ کر کے دوں گا, کچھ معلومات بھی آپ سے شیئر کروں گا. تو آپ کے سوال پوچھیں. السلام علیکم طلعت صاحب. میں آسم خان بول رہا ہوں اور گشتی اٹک سے. آپ سے اکثر سوالات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. میں نے کل میڈیا پہ ایک انٹرویو دیکھا شوکت ترین صاحب کا, جو کافی اہم پوزیشنز پہ حبیب بینک کے اور وہ رہے ہیں, ماہر معاشیات سمجھے جاتے ہیں. تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ ابھی تک مشیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تو کیا آپ کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا, تو اس کے بارے میں کیا افواہیں ہیں یا بات ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ ٹھیک ہے, میرے خلاف نیب نے گو کہ میں اس سے بری ہو چکا ہوں کیس سے, مگر نیب جو ہے میرے خلاف اپیل میں جانے کی تیاری کر رہا ہے. تو جب وہ ختم ہو جائے گا تو پھر میں سنبھال سکتا ہوں بطور وزیر خزانہ. تو سوالات کے جواب میں جو کچھ انہوں نے کہا ہے طلعت صاحب, معیشت کے بارے میں اور مکمل سیٹ اپ کے بارے میں, اور جو فی الحال تک فائنینشیل ایڈوائزر اور ملک کے مالی حالات کے بارے میں, IMF کے بارے میں, یہ سارا کچھ جو کچھ انہوں نے کہا ہے, تو انہوں نے بالکل صاف کہا ہے کہ گزشتہ 2.5 سال سے سب کچھ وقت ضائع کیا گیا, اور بالکل اتنے زیادہ ڈالر کے ریٹ کے بارے میں بات کی, باقی چیزوں کے بارے میں بات کی, انفلیشن کی بات کی, کہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. تو کیا طلعت صاحب آپ کا خیال ہے کہ اس طرح سے ایک بندہ بڑا اوپنلی ملک کی معیشت کے بارے میں یہ اظہار خیال کر رہا ہے؟ یہ سارے وہ باتیں تھیں جو آپ اتنے ٹائم سے اور جو اس حکومت پر تنقید کرتے ہیں وہ سارا کچھ بتا رہے تھے, مگر انہیں نہیں سمجھ آ رہی تھی. تو کیا اب یہ ہوگا کہ اب ان کے آنے سے یہ ٹھیک ہو سکے گا, یا کیا اتنا کرٹیسزم جو کچھ انہوں نے بتایا یہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کو وزیر خزانہ لگایا جائے گا؟ کیونکہ انہوں نے تو سارا کچھ وہی کچھ بتا دیا ہے جو آپ بتاتے رہتے ہیں اپنے تمام پروگرامز میں, کہ سب کچھ تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور انہوں نے وہی سارا کچھ مان لیا ہے. جی شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ نون کموڈٹی ہیں. بنیادی بات تو یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جس زاویے سے بات کر رہے ہیں اس زاویے کا تعلق ان کے جو امکانات ہیں ان کے کیریئر کے اندر, یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا دوبارہ سے ایک فائنینشیل زار بن جائے, اس سے متعلق ہے. تو ان کی تنقید جو ہے اس کے اندر ایک ذاتی انٹرسٹ بھی آپ کو نظر آتا ہے. جہاں تک انہوں نے حقائق بیان کیے, آپ نے بالکل درست فرمایا, یہ وہی حقائق ہیں جو ہم آپ کے سامنے تواتر کے ساتھ رکھتے آئے ہیں. STH کے ویورز اس بات کی گواہی دیں گے, اور وہ کوئی آراء پر مبنی نہیں تھے, وہ فیکٹس پر مبنی تھے, رپورٹس پر مبنی تھے, اسسمنٹس جو ایکسپرٹس کی ان پر مبنی تھے. تو شوکت ترین صاحب کوئی بہت نیا معاملہ جو ہے وہ سامنے نہیں لا رہے. یہ نقطہ آپ کا بڑا اہم ہے کہ ایک ایسا بندہ جو حکومت کے اپنے بیان کے مطابق اپنے سب سے برے کرٹکس, ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خام خواب تنقید کرتے ہیں, برے کرٹکس کی آواز بول رہا ہے اور ان کا محاورہ بول رہا ہے اور ان کے آرگومنٹس بیان کر رہا ہے, تو پھر اس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے وہ تمام کرٹیسزم جو ہے, تنقید جو ہے وہ مان لی جو ہم سب اتنے عرصے سے کر رہے تھے. کاسٹ اس کی ہے کہ ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اور شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ آ کر کیا ایسا کام کریں گے کہ جو پہلے وہ نہیں کر پائے. شوکت ترین صاحب کا ایک بینک بھی تھا, سیٹل بینک, اس میں شیئر ہولڈر تھے. اپنا بینک نہیں وہ چلا سکے تو پاکستان کی معیشت کو وہ کس طریقے سے ٹھیک کریں گے؟ اور نیب کا جو کیس ہے اس کے اندر, جس کو یہ مذاق کے اندر رینٹل راجا کہتے ہیں, افسوس کی بات ہے, ایکس پرائم منسٹر ہے, اسی کیس کے اندر ان کو بھی رکھا ہوا ہے. تو اب ان سے فائنینس چلوائیں گے پاکستان کا, جو راجہ پرویز اشرف کے ساتھ نیب کے کیسز کے اندر موجود ہیں. ایک اور زاویہ آپ کے سامنے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی آپ کو کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی, کوئی پلان نظر نہیں آتا. تو اگر آپ اف یو لوکنگ فار اے پلان, تو پلان نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طلعت صاحب, میں شفیق کویت سے بات کر رہا ہوں. پہلے تو ہم کبھی فلموں میں دیکھتے تھے کہ ڈبل رول ہوتا تھا کسی کا,
لیکن ریئل لائف میں یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو ہی کریڈٹ جاتا ہے کہ جو ڈبل رول ادا کر سکتا ہے. سن کے جو مشیران ہیں ان کی باتیں سن کے ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے کہ ہم پہ کون سے لوگ مسلط ہیں. وہ عمران خان کے ڈبل رول کو کس طرح وہ جو ہے نا کر رہے ہیں کہ جی بہت اچھا کام کیا ہے. ایک جگہ پہ وہ کامرس منسٹر تھا تو اس نے اسی جگہ پہ سوچا اور دوسری جگہ پہ آ کے وہ پارلیمان کا جو صدر ہوا تو اس جگہ پہ اپنی آ کے اسٹرینتھ پھر دکھائی اس نے اور وہ بل ریجیکٹ کر دیا. اس قوم کا کیا بنے گا؟ یہ کیا ہماری قسمت میں یہی لوگ ہیں؟ تو پلیز مہربانی کر کے اس پہ کمنٹس ضرور کیجئے گا اور قوم کو بتا دیجئے گا کہ فلمیں ابھی جو ہے نا وہ ریئل میں بھی فلمیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں فلم میں ریئل فلمیں بن چکی ہیں. اب اللہ ہی ان کا حافظ ہے. قوم کو کیا بتائیں جو ایسا جو قوم کو پہلے پتہ نہیں ہے. اس کا تو اتنا ٹھٹھا لگ چکا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور ایکچوئل میڈیا کے اوپر. اور نہ صرف اس بات کا ٹھٹھا کہ جی ہم نے یہ بطور فائنانس منسٹر جو ہے وہ کامرس منسٹر سمری موو کی اور اس وقت کا جو منسٹر آف انڈسٹریز تھا وہ فائنانس کا منسٹر بن گیا حماد اظہر. اصل میں اس نے موو کی تھی. پھر کامرس منسٹر بطور پرائم منسٹر جو ہے بطور کامرس منسٹر انہوں نے اوکے کی. پھر ای سی سی کے ایجنڈے کے اوپر چلے گی جس کو اس وقت کا انڈسٹریز کا منسٹر حماد اظہر فائنانس منسٹر بن کے چیئر کر رہے ہیں جس کے اندر 10-12 منسٹرز بھی بیٹھے ہوں. پھر وہ کابینہ کے پاس جاتی ہے وہاں پہ وہ تمام لوگ موجود ہیں اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ مذاق خیز بات جو ہے وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ کردار جو ہے اس طرح کی فلمیں جو ہے نا ان کے اندر بھی آپ کو منطق زیادہ نظر آتی. یہ خوفناک قسم کے سیاسی حقائق سے بنی ہوئی فلمیں ہیں. حقیقی زندگی کے جو لوگ ہیں جو اس کے اندر کردار ادا کرتے ہیں. یہ فکشن نہیں ہے, یہ کہانی نہیں ہے, یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. وہ کہانیوں سے زیادہ حیران کن ہے, پریشان کن ہے. کسی نے کہا تھا نا جی کہ لائف از اسٹرینجر دین فکشن. دس گورنمنٹ از اسٹرینجر دین فکشن. یہ قصے کہانیوں سے زیادہ خوفناک پلاٹس ہیں ان کے اندر. اور اگین پہلے سوال کے جواب میں میں نے کہا کہ آپ کو اگر کوئی منطق تلاش کرے تو منطق تلاش کرنا بند کرتے ہیں. کوئی منطق نہیں ہے. اس کلاسک کیاوس جس کو کہتے ہیں, جو ایک تھیری ہے پاکستان کے اندر آپ کو لاگو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. کیاوس ہے. السلام علیکم. طلعت بھائی, پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے عوام سے ٹیلی فونک جو رابطہ کیا اس میں انہوں نے 3-4 ایسی باتیں کی کہ وہ میری ذہن سے بالا تر ہے. انہوں نے کہا کہ تبدیلی جمہوریت کے ذریعے نہیں آ سکتی, اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. تو یہ جو پرانے لوگ ہیں اس میں وہ خود شامل نہیں ہے, اس میں بھی وہ سچ نہیں بتاتے. تو یہ جو اسی طرح باتیں کر رہا ہے. اور پھر کہا کہ جو مہنگائی ہے اس کے جو پلانے والے ہیں میں اس کو تلاش کرتا ہوں. تو روزانہ یہ سمری بیچتا ہے, روزانہ اشیاء کی قیمتیں خود بڑھاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ خود کون بڑھاتا ہے. اور یہ عوام کو کہتا ہے کہ میں اس کو تلاش کروں گا. تو یہ 22 کروڑ عوام کو شاید پاگل سمجھتے ہیں یا اپنے وہ خود کی طرح سمجھتے ہیں کہ وزیر تجارت کے حیثیت سے ایک دن سمری موو کرتے ہیں ہندوستان سے تجارت کرنے اور پھر وہ کابینہ اجلاس میں اس میں وہ ریجیکٹ کرتا ہے, اپنے کو خود ریجیکٹ بھی کرتا ہے. تو پلیز آپ سے درخواست ہے کہ ذرا ان باتوں پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. تھینک یو. مجھے یہ اب یقین ہوتا چلا جا رہا ہے کہ یا تو اپنی کہی باتیں یاد نہیں رہتی, یا ان کا خیال ہے کہ اگر وہ کہی بات کی بالکل نفی کر دیں گے تو کس نے ان کو پوچھنا ہے. اس کے اندر حقائق بھی ہیں جو مرضی بیان کر دیتے ہیں. اس کے اندر اپنی پالیسی کے اوپر کلابازیاں ہیں جو مرضی بیان کر دیتے ہیں. یہ جو ابھی لاہور کا پروجیکٹ جو انہوں نے اناگوریٹ کیا ہے, LDA
سٹی کے اندر، لاہور سٹی کے اندر LDA کا جو پروجیکٹ ہے، تفصیل میں بعد میں جاؤں گا. یہ احد چیمہ جس کو 20 مہینے ابھی اس کی بیل ہوئی ہے، پتہ نہیں 9 کیسز اس کے اوپر بنائے ہوئے تھے، پنجاب کا اور پاکستان کا سپر بیوروکریٹس میں سے ایک ہے، دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر پائے. یہ وہ کیس تھا، اسی اسکیم کا کیس تھا جس میں نیب نے اس کو 20 مہینے تک بند رکھا ہے، جس کا اناگوریشن جو ہے وزیر اعظم پاکستان نے کل کیا، جس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ میں نے تالیاں آپ لوگ نہیں بجا رہے، اتنا زبردست میں نے کام کیا. یہ احد چیمہ نے اپنے ہاتھ سے یہ پروجیکٹ جو ہے بنایا، اور اس کے بعد 20 مہینے اس کو جیل میں رکھ کے، دوسرے بھی اس کے اوپر کیسز ڈالے ہوئے تھے، وہ بھی سارے کے سارے فارغ ہو گئے. 20 مہینے اس کو جیل کے اندر رکھ کے دھیلا ثابت نہیں کر پائے، اور پھر اس پروجیکٹ کو ری پیکج کر کے لانچ کیا ہے. نائب والوں نے جب دیکھا کہ یہ تو گولڈ مائن ہے، اس کے اندر خود سپرویژن کرتے رہے ہیں اس پروجیکٹ کی. جی یہ تو بڑا اچھا پروجیکٹ ہے جس کے اندر بندہ اندر رکھا ہوا ہے، اور اس کے پروجیکٹ کی کو سپرویژن کر کے ری پیکج کر کے پرائم منسٹر سے اناگوریٹ کرا رہا ہے. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جب تالیاں کیوں نہیں بجا رہے. تو اب آپ کو خود ہی اس سے اندازہ ہوگا کہ مجھے تو یقین ہے کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، یا ان کو یاد نہیں رہتا، کوئی یاد دہانی نہیں کرواتا. السلام علیکم بھائی طلعت صاحب، محمد سجاد مغر ڈسکا سے بات کر رہا ہوں. PDM کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا آپ سے سوال بھی ہے، کہ جو PDM کو توڑنے کی سازش کی گئی ہے اس میں میرا خیال ہے پیپل پارٹی شامل ہے، اور پیپل پارٹی کے ساتھ اب AM بھی، عوامی نیشنل پارٹی والے بھی چلے گئے ہیں. تو یہ ساری خرابی تو پیپل پارٹی نے کی ہے، ساتھ انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی کو بھی ملا لیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جاتی عمرہ نے مریم نے PDM کی جماعتوں کو ناشتہ دیا ہوا تھا، وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی کے وفد بھی موجود تھا، قمر زمان کائرہ کی قیادت میں پیپل پارٹی کا وفد بھی موجود تھا. ادھر یہ ناشتہ کر رہے تھے جاتی عمرہ میں، اور ادھر اسلام آباد میں جناب یہ یسر گیلانی صاحب صادق سرانی کے چیمبر میں اپوزیشن بننے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ چوری چھپے انہوں نے سارا کام کیا. تو میرے نزدیک تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر چکے ہیں، اور اسی کے اشارے پر سارا کچھ ہوا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، جس نے بھی یہ کام کیا، اور بڑا واضح ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک ڈیل کی ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہے. ڈیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں بہت زیادہ لین دین ہوا ہوگا، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے ممکنہ طور پہ، جو میری سمجھ اور معلومات ہیں. اور اس کے تحت انہوں نے یہ طے کیا جی کہ خاص کیلنڈر کے مطابق، جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اپنی مہر ثبت کی ہوئی ہے، اس کے مطابق ہم نے آہستہ آہستہ تبدیلی لے کے آنی ہے، اور بہت زیادہ لڑائی نہیں کرنی. پاکستان مزید لڑائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی نے اپنا انٹرسٹ سیکیور کرنا ہے. عوامی نیشنل پارٹی ہمیشہ سے، ماں سوائے جب موٹر وے وغیرہ بن رہی تھی، ایک فیز آیا تھا کہ جب وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کی جو کا جھکاؤ ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف ہے. تو PDM کو کے ایشوز کو ویسے فرینکلی ہینڈل بھی کوئی طریقے سے نہیں کیا. اس کا نقصان حکومت کو ہوتا اگر PDM مؤثر فورم بن جاتا. PDM اگر غیر مؤثر ہوا اور اس میں سے پارٹیاں نکل گئیں، اور شو کاز نوٹس تو بالکل ہی میرے خیال میں معذرت کے ساتھ ایک فضول سی بات ہے، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں. اس کے اندر آپ نے کیا توقع کی تھی کہ آپ بندوں کو سمن کریں گے؟ شو کاز نوٹس دینا ایک بہت ہی خانہ پوری کی انتہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. الائنسز شو کاز نوٹسز کے ذریعے نہیں چلتی ہوتی، کامنالٹی آف انٹرسٹ ہے جس کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. بہرحال اب چونکہ اس میں سے جماعتیں نکل گئی ہیں تو اس کا حکومت کو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت کا بڑا چیلنج جو ہے PDM کبھی بھی نہیں تھا، وہ یہ خود ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے شاہ محمود قریشی جنوبی پنجاب کے منصوبے کے اوپر ہوں، یا جہانگیر خان ترین کے شو آف اسٹرینتھ ہو، یہ اندر کے چیلنجز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. PDM مؤثر ہوتا تو ہوتا، نہیں ہوا تو حکومت کو کوئی فائدہ نہیں. السلام علیکم طلعت صاحب، پہلے بھی میں نے ایک کال کی تھی، سوال کیا تھا، لیکن جواب آپ نے نہیں دیا. میرا سوال یہ ہے کہ اس موجودہ حکومت کو اور سلیکٹر اور ججز کو پورے 5 سال کا پیریڈ دیا جائے تاکہ سب لوگ ایک ایکسپوز ہو جائیں گے. دوسرا جو تبدیلی کا جو مطلب کہ ہر کسی کو شوق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت آپ نے اچھا سوال کیا. میرا
اب ذاتی خیال اسی طرف جھکاؤ رکھتا ہے. میرا تجزیہ جو ہے وہ ذاتی خیال یہی ہے کہ عمران خان کو اگر اس وقت گرانے کی کوشش کی جاتی ہے اس حکومت کو تو عمران خان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے اس سے اچھی چیز ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ میں جہانگیر خان ترین کے معاملے پہ جب اسسمنٹ کروں گا اس میں تفصیل سے بیان کروں گا کہ میں یہ کیوں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے ابھی ایگزٹ کر جانا پولیٹیکل پریشر کے تحت یا ارلی الیکشن ہو جانا یا نکال باہر کیے جانا یا حکومت ٹوٹ پھوٹ جانا یا کچھ بھی ہونا سب سے اچھی چیز ہے جو ان کے لیے ہو سکتی, کیونکہ وہ سیاسی شہید بن سکتے ہیں آرام سے. اگر کمپلیٹ کرتے ہیں تو یہ تمام کا تمام پروجیکٹ اتنا کھل کے ٹوٹ پھوٹ کے سامنے آ جائے گا کہ اس کے بعد دوبارہ کسی نے اس کو کباڑیے کے بھی نہیں بیچنا. لہٰذا جنہوں نے بنایا وہ تو نہیں چاہیں گے نا کہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے, کیونکہ اس میں پھر ظاہر ہے پھر سارے لوگ بات کریں گے آپ نے کیا چیز بنائی ہے, کیا کون سی گاڑی بنائی ہے جو گراج میں کھڑے کھڑے جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, سڑک پر بھی نہیں آئی, گراج کے اندر کھڑے کھڑے ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اور خود ہی اپنے وزن کے تحت ٹوٹ پھوٹ گئی ہے. تو یہ بہت ایک دلچسپ زاویہ ہوگا کہ اگر آپ کمپلیٹ کرنے دیں, لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس دوران ملک کا کیا بنے گا.